یہ رہ گیا تھا، ایک کمزور کے لیے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور اگر ایڈ کر دوں میں کہ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ٹی وی سے بھی سن کے تراویح پڑھی جا سکتی؟ نہیں، امامت اس طرح کیسٹ سے، آپ کیسٹ ہے آپ کے پاس یا ریکارڈنگ سے قرآن کریم سن سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں. آپ ویسے قرآن کریم سننا چاہتے ہیں، کسی مصری قاری اچھی جناب قاری عبدالباسط محمد عبدالصمد یا محمود الحسری یا دوسرے قراء کے وہ بہت خوش الحان ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں، لیکن اس کی آپ ٹی وی کے ساتھ یا ریکارڈنگ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. لاغر شخص ہے، اور میں تو دیکھا ہے زیادہ تر بوڑھے ہی آتے ہیں مساجد میں ایسے، اور جوانوں کی کمریں دکھ جاتی ہیں. اچھا، تراویح پڑھتے ہوئے میں 2-3 باتیں لوگوں کو بتا دوں. مسجد جو جاتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں، رکوع کے ٹائم اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت دیکھنے میں آتا ہے. یہ غلط. ایک دوسری بات، جو صف بنتی ہے وہ امام کے پیچھے درمیان سے بنتی ہے. کوئی کہیں کھڑا ہو گیا، کوئی کہیں کھڑا ہو گیا، فاصلے آ جاتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی. بالکل، یہ بھی ان کو خیال رکھنا چاہیے. ٹوپی، ہمارے ہاں ایک یہ بھی چیز عجیب آ گئی ہے کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنے کا رواج ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کے یا پگڑی کے کیوں نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ وہ لوگ تو پگڑیاں باندھ کے پڑھتے تھے، اور ہم ٹوپی بھی نہیں پہننا چاہتے اور اس کو جواز یعنی ہلکا سمجھ رہے ہیں اس حکم کو ہلکا. تو یہ بہت غلط رجحان ہے، مسلمانوں کو یہ نہیں اپنانا چاہیے. تو نماز کے لیے جتنا زیادہ اہتمام کریں گے وہ زیادہ اچھا ہوگا. تو کوئی لاغر ہے کرسی پہ بیٹھ کے آج کل پڑھنے لگ گئے ہیں، ورنہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے وہ. تو روزہ رکھ رہا ہے تو تراویح بھی پڑھے، یہی ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور سعادت ہے قرآن کریم سننا بھی اور تراویح پڑھنا بھی. اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا، لوگ اس کے لیے تیاری کرتے تھے، اس مہینے کے لیے اہتمام کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ علامہ صاحب. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. ناظرین کرام، کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آئندہ نشست میں حاضر خدمت ہوں گے. اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.